اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا آغاز بھی الف لام میم صحیح ہے. سورہ سجدہ، اس کے 3 رکوع ہیں. مکہ پاک میں نازل ہوئی اور لہذا اس میں توحید اور رسالت، قرآن، حقانیت کے دلائل دیے جائیں گے زیادہ سے. اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کتاب سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ اپنے پاس سے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لہذا اللہ پاک انہیں یہ سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو نبی نے خود کر لیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس لیے نازل کی گئی کہ آپ اس سے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. ساتھ ہی فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پے در پہ پیغمبران نظام آئے، شام، فلسطین، اردن. اچھا، یہ نہیں پتہ کیا ہوا کہ کل وہ ایک کتاب پڑھی جس میں تھا وہ قصص القرآن، اس میں اصحاب کہف کے مزارات کے فوٹو دیے گئے ہیں اردن میں، اور عمران نے بھی اردن میں دیکھے ہیں، لیکن یہ سہیل صاحب شام میں دیکھ کے آئے ہیں. آپ نے شام میں دیکھے نا، تو ادھر بڑے ٹھیک ٹھاک ان کی غاریں، قبریں، ایک قبر کھلی ہوئی، کتے کا جبڑا، پھر ہڈیاں سارے کہف کی، وہ سارے ادھر انہوں نے فوٹو دیے ہوئے. تو یہی حال ادھر اور بھی مزارات کا بنا پڑا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار پاک عراق میں بھی، بابل شہر میں ہم نے حاضری دی، ادھر روڈ کے اوپر ہی روڈ گزاری ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی چھوٹی ریاست ہے، وہاں پہ نہا کے آئے، امان کے نا شہر کا نام ہے، کوئی ادھر بھی بنایا ہوا ہے. تو اللہ ہی بہتر جانے یہ کب کیسے بنا لیے گئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے کسی سے پڑھے نہیں،
وہ پھر بھی کہہ رہے تھے یہ کسی پادری سے پڑھ لیا ہے انہوں نے، کہ تمہارے سامنے تو شب و روز گزرے ہیں، کس سے پڑھ لیا؟ پھر بھی بس اپنی ضد پہ اڑے ہوئے برباد ہونے کے لیے بس کہتے رہتے. اور ماشاءاللہ اتنا بڑا فصیح وسیع، اور خود جب سنتے تھے تو کہتے تھے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. ایک دفعہ جب حج کا موقع آیا تو سارے اکٹھے ہو گئے کہ بھی اس کا کیا کریں، کیا بتائیں کہ یہ کون ہے جو آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو لگاتار جس کو بھی موقع ملتا تھا دعوت حق دیتے تھے. تو کہ یہ اب کہیں گے تو لوگوں کو کیا کہیں گے؟ کیا کسی نے کہا کہ شاعر کہیں گے. تو وہ جو ولید بن سب سے بڑا کون تھا؟ ولید نہیں، یہ ولید عتبہ نہیں، یہ اور ایک ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتے تھے. نہیں حکیم بھی نہیں، یہ تو حکیم تو خود مانا ہوا تھا. وہ سب سے بڑا ان کا نا کافر تھا سردار. اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ بھئی نہیں میں شاعری کی ساری صنفیں جانتا ہوں، شاعری اس چیز کو چھو بھی نہیں سکتی جو وہ پڑھتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جادوگر کہیں گے. انہوں نے کہا جادوگروں کے گھر تو بڑے گندے ہوتے ہیں، وہاں تو ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں، یہ وہ نجاست ہو، یہ چیزیں پڑی، تو یہ تو صاف ستھرا اور اعلیٰ ترین اس کا صفائی کا انداز ہے اور خوبصورت رہن سہن ہے اس کا. تو پھر کہنے لگے کہ ایسے کہیں کہ مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں معاذ اللہ. کہتے پھر سارے اس پہ متفق ہو گئے کہ یہ چلو کہیں گے. کہہ کچھ بھی نہیں سکتے تھے. آج وہ دیکھو ابھی میرے ذہن میں آیا تھا اس کا نام، وہ بڑا کافر ہے، اس کا یعنی ذکر ایک آیا ہے باقاعدہ ادھر کالی یا پرسوں. حالانکہ پہلے 3 کتابیں اتر چکی تھیں، مثال تھی، مگر مکہ والوں کے لیے نصیب میں یا اللہ پاک کی حکمت کے تحت وہاں پہ کوئی نبی نہیں آیا تھا. وہاں صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا. ابھی سورج نہیں بنا، چاند نہیں بنا، آسمان نہیں بنے، زمین نہیں بنی، تو سب کچھ جو بنایا 6 دن میں. تو ہمارے ایک آتے تھے تقریر کرنے انور صاحب، وہ کہتے بھی دن کہاں سے آ گئے. تو وہ اس کا نا پھر لیتے تھے کہ مختلف حالتیں جو بشریت کی روحیت کی ایسے کر کے کچھ اس کا کرتے تھے کہ بھی یہ وہ 6 دن ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا لکھا ہے. وہ دن سب سے پہلے دنیا کے دن تھے، ہر دن دنیا کے 1000 برس کے برابر ہے. پہلا دن اتوار کا، آخری دن جمعہ کا. پھر وہ تجلی نوری عرش پر جلوہ گر. اچھا انہوں نے دن ہی کہا ہے، انہوں نے بہرحال اس سے مراتب لیے تھے تخلیق کے، تو وہ یہ کہتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں کا 1000 دن ہو تو اوپر کا 1 دن ہوتا ہے. جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا قیامت 1-2 دن لیٹ ہو سکتی ہے؟ آیا ہاں ہو سکتی ہے، اور مگر یہ 1000 دن کے برابر ہے کہ ادھر اگر 1 سال ہو تو ادھر 1000 سال یعنی ہوگا. تو اس طرح کی. پھر عرش پر استوا فرمایا. یہ ہے بات گہری کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک کسی ایک جگہ پہ نہیں قائم،
وہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ پاک تو زمین و آسمان کا نور ہیں، اور فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہ انہیں کا تمام شے کو اللہ کی معیت حاصل ہے، بے شک وہ ریت کے ذرے ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو میری ہی اللہ کی صورت ہے۔ تو اس کو معنی ادھر کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ زیادہ پھر کہیں گے کہ صفاتی ہے، نہیں، وہ صوفیہ کرام کہتے ہیں اللہ پاک نے صاف کہا جدھر دیکھو میری ہی صورت ہے، بلکہ ایک اور جگہ ہے کہ میں محیط ہوں اور وہ چیز محاط ہے۔ تو یہ جو وحدت الوجود کا نظریہ ہے نا، وہ اسی سے ہوا ہے کہ جب ہر چیز وہ ہے اس کو میت حاصل ہے، پہلے وہ ہے بعد میں چیز ہے، اور جب جو ہے وہ غلبہ اسی کا ہے۔ تو عرش کا معنی یہ ہے کہ جو ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی ایسے اب عرش عظیم کا جو ذکر آتا ہے کتابوں میں کہ مجھے اللہ پاک نے عرش مثلا حضرت مجدد ثانی فرمایا مجھے اللہ پاک نے عرش عظیم دکھایا، تو میں نے وہاں صحابہ کے مقامات دیکھے، یہ سارا، تو وہ باقاعدہ ایک روحانی ارتقاء کا مقام ہے، وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوح محفوظ ہے نا، یہ باقاعدہ ایک صندوق کی شکل کی ہے، یعنی لوح محفوظ جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کا جو ہے وہ ایک صندوق نما چیز ہے۔ اب وہ کہاں رکھی گئی ہے، یہ یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ نا ایسی چیزیں ہیں جن کو کوئی بندہ نورانی طور پہ ہی مشاہدہ کرتا ہے، روحانی طور پہ ہی مشاہدہ کرتا ہے، کوئی نہ تو وہاں رسائی ہے دوسرے نفسانی وجود کی، صرف روحانی طور پہ جن کو ارتقاء ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ عرش عظیم سے ذاتی ہے۔ جو ہمارے سبقات ہیں اس میں عرش عظیم پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکونت جو ہے وہ بتائی گئی ہے، کیونکہ اگر اللہ کو کہیں بھی سکون کریں تو اللہ کی صفات کے معنی، یہاں جس عرش عظیم کی بات کی گئی وہ ساری کائنات کو یک وقت تصرف میں، یعنی ہے کہ ذرے کو بھی اس کا تصرف اس پہ بھی ہے، پانی کے قطرے میں بھی ہے، پانی کی سطح پہ بھی ہے، زیر آب بھی ہے۔ اب سمندر جہاں ان کی طے ہی نہیں مل رہی، وہاں اس کی جہاں کہیں گہرائی ہوگی وہاں تک بھی اس کی رسائی ہے۔ یہ ہے اس عرش کا معنی کہ اللہ کے قدرت کا قبضہ ہے ہر جگہ پہ جو بھی مخلوق ہے، جو تخلیق ہوئی ہے، یہ عرش کا معنی ہے۔ جو فرمایا پھر اللہ پاک نے سکونت فرمائی عرش پہ، تو یہ پھر یعنی ہے کہ اللہ پاک کہیں ساکن نہیں ہے، وہ کسی بھی جگہ نہیں رکا نہیں ہے۔ یہ جو معراج پاک کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ کیا آپ عرش عظیم پہ گئے ہیں تو کیا اللہ پاک بیت اللہ شریف میں نہیں تھا؟ اگر کہیں کہ اللہ کی طرف گئے تھے تو کہتے اللہ کی شان کے یہ خلاف ہے، اللہ کی کوئی طرف نہیں ہے، وہ ہمہ وقت ہر جگہ اپنی پوری شان کبریائی کے ساتھ موجود ہے۔ وہ مومن کے دل میں بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہاں ہے عرش، تو صوفیہ کرام کہتے ہیں مومن کا دل عرش۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ پاک کہا کہ مومن کے دل میں، لہذا یہ حضرت علی پاک کا ارشاد ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ تو علامہ اقبال بھی یہی کہیں کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسماں کرسی و عرش، خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی۔ جب یہ نہیں رہتا، دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے،
جب اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے تو پھر جو ماض وجود میں انسان آتا ہے جو اللہ کے سارے مقاصد جلیلہ کی تصویر ہوتا ہے، تو وہ جو ہے پھر وہ حامل عرش الہی بھی ہوتا ہے۔ وہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو ونگر تانے، تو اس میں یہ جو جس عرش پاک کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ہوگا، مگر دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ میں سب کچھ سمایا ہوا ہے، اللہ کسی شے میں نہیں سماتا۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ نے بہترین تعریف کی کہ جے میں تینوں ظاہر جانا تو میرے اندر کون سمانا ہو، جے میں تینوں اندر جانا تو تا محدود تا مقید جانا ہو، اندر بھی تے باہر بھی تے بلا کون نہ مانا۔ جب بلا نہ مانا ختم ہے نا، پھر اس کو مشاہدہ ہے بلا کون نہ مانا۔ بہترین یہ تفسیر کی گئی ہے کہ بھی اندر بھی تے باہر بھی تے بلا کون نہ مانا۔ جب تک بلا ہے نا بھی میں ہوں تو اس کو اس کا جو ہے وہ دیدار نہیں ہوتا، جب یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا ہوتا ہے۔ یہ اس کو اپنے نفسانی وجود سے جان چھڑانا اس کا مقصود حیات ہے، تاکہ اپنے اللہ کے جمال کو یعنی حضرت علی پاک نے جو شاہ میں نے اللہ کو اللہ کی آنکھ سے دیکھا، یہی میں کہوں گا اس وقت یہ نہیں ہو، صرف بشری نمود میں ہوگا تاکہ دوسروں کو بھی اس مقام کا مشاہدہ کروائے اور وہاں پہنچائے، ورنہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہ صورت پاک اس نے نصیب ہے کہ ابو بکر کو بھی بنایا، عمر پاک کو بنایا، بلال کو، سعد بن ابی وقاص، عثمان ذو النورین، حضرت حیدر کرار، سب کو یہ مقامات کا مشاہدہ اس صورت میں آ کے کرایا۔ بعض پھر کہہ دیتے ہیں کہ اتنے کیا ضرورت ہے گہری باتیں کرنے کی، بس سیدھا سادہ، ان کا چونکہ ظرف ہی نہیں ہوتا۔ اب جس کو اللہ نے سوچ عطا کی ہے تو وہ تو گہرائی میں سوچے گا نا، سوچے گا تو پائے گا، جو فکر کرے گا اللہ پاک کے بارے میں اس کو نصیب ہوگا، جو کہے گا نہیں اتنی گہرائی میں کیا جان نہیں ہے، بس چپ کر کے نماز پڑھتے جاؤ، تو ان پہ ہزاروں کویسچن ہو سکتے ہیں۔ کیا نماز پڑھ رہے ہو کہ نماز تمہاری معراج بن گئی ہے؟ حکم ہوتا ہے صلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز بندے اور اللہ کا راز و نیاز ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ کہے بس یہی ٹھیک ہے یار، تو سانو بہت نا ستاؤ۔ اس کی شان اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حمایتی ہے نہ کوئی سفارشی، کیا تم کچھ دھیان اور غور و فکر نہیں کرتے؟ اب اللہ پاک کے سوا بندے کا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ اللہ اتنا طاقتور، اس کے باوجود شداد، فرعون اور یہ ساری حرکتیں کرتے رہے، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہے کہ کل طاقتوں کا مالک ہے، جب چاہتا ہے تو نیل میں راستہ بنا کے موسیٰ علیہ السلام کو گزار دیتا ہے، پانی اوپر چلا جاتا ہے اتنا، اور جو فرعون کو ڈبوتا ہے اسی پانی سے ڈبو دیتا ہے۔ طاقت کا مظاہرہ کرتے، لیکن فرعون پہلے خدا بنا بیٹھا، اس کو کچھ کہا نہیں۔ تو بندے کو اس نے فعل مختار بنایا تھا، کل مختار نہیں بنایا۔ کسی میں مخلوق میں سے کسی کو یہ درجہ نہیں دیا کہ یہ پتے، حجر، شجر جو بھی ہیں یہ فعل مختار نہیں ہیں، یہ اللہ کے ایک سیٹ پہ، ایون جبریل علیہ السلام ایک سیٹ پیٹرن کے اوپر جو ہیں وہ اپنی حیاتی جو گزار رہے ہیں، ان کو اس سے باہر نکلنے کی نہیں ہے۔ مگر آدم کو یہ صلاحیت عطا کی خود ہی کہ اسے بنایا کہ بھی یہ نیک و بد کی تجھے تربیت دے دوں گا، اختیار تو نے کرنا، نیک کرنا کہ اختیار۔ اب حساب بھی اسی کا ہے، کسی پتے کا حساب نہیں۔ وہ بی بی عائشہ پاک کہتی ہیں کاش میں درخت کا پتا ہوتی، مجھے حساب نہ کر۔
یہ خشیت الہی کا بلند ترین مقام ہے۔ تو اس لیے آدم کو جو ہے وہ خصوصیت بھی حاصل ہے، لہذا دوزخ جنت بھی اس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ باقی ساری مخلوق جو ہے وہ اپنے ایک سیٹ پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے۔ وہی آسمان سے زمین تک تمام کاموں کی تدبیر و انتظام بھی فرماتا ہے۔ یہ بھی بات ہے کہ ہم جو بہکتے ہیں، اوروں سے امیدیں لگاتے ہیں، کرتے ہیں، یا ہمیں یہ کہتے ہیں یہ جی مشرک ہیں، یہ اپنے مرشد سے کہتے ہیں وہ کرتا ہے، یہ کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یا غوث اعظم مدد کن، یا غوث اعظم ایسے کہتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ ان کی مدد اللہ کی مدد کے ماتحت ہے۔ علی مدد سے یہ معنی ہے اے علی پاک ہماری مدد فرمائیں کہ ہم اللہ کے بن جائیں، جیسے آپ بنے ہیں ایسے ہمیں بھی مدد کرے، نفس اور شیطان کے چنگل سے نکلنے کی ہم بن جائیں۔ ابھی کوئی صدائی بندہ جو ہے وہ کہے گا کہ دنیاوی کاموں کے لیے، تو وہ نہیں کہنا چاہیے، وہ اللہ کے بندے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے مدد مانگو، تاکہ تم خود ہی پھر اس صلاحیت کے مالک ہو جاؤ۔ تو وہ یہ بے خبری ہے نا کہ ان سے فانی دنیا کی مدد چاہنا۔ فانی دنیا اللہ پاک نے تیری قسمت میں جو لکھنی تھی لکھ دی ہوئی ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ ایک اور ہے کہ حضرت علی پاک کا جو مقام ہے یا جو اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے، اگر ان سے کہتے ہیں کہ بگر داب بلا افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، یہ بھی ایک ہے کہ بغیر داب بلا افتاد کشتی، کہ میری کشتی جو ہے وہ گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، اے معین الدین چشتی میری مدد فرما۔ اس کا بہترین ہے کہ میں گرداب میں پھنسا ہوں۔ گرداب پتہ کیسے کو کہتے ہیں؟ وہ بھنور، وہ جو دریاؤں میں نہیں پڑتے، سمندروں میں پڑتے ہیں، وہ پھنسا ہوں۔ واقعی میں نفس اور شیطان کے گرداب میں پھنسا ہوا، میری کشتی کو نکال کے حق سے وابستہ کر دیجئے، مجھے راہ حق نصیب کر دی۔ لیکن نہیں، یہ تو کہہ رہا ہے یہ کشتی میری، میں کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ بھی آپ نے کیا کہا ہے؟ معنی شعر کے معنی کوئی نکال لے اپنے محبوب کے، کوئی نکال لے اللہ کے، تو ان کی مرضی اپنی ہے نا، جس کے اوپر جو کوئی غالب ہوگا وہ کرے۔ تو لہذا ایک یہ بھی ہے کہ جب اس مقام پہ یہ ہوتے ہیں کہ جہاں یہ ہوتے ہی نہیں، کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں ہونا زیب دیتا ہے، تو پھر جو ہوتا ہے کہ یہ ان کی محبت اللہ کی محبت، ان سے درخواست اللہ سے درخواست، ان کو پکارنا اللہ کو پکارنا، ان کا ذکر اللہ کا ذکر، سمجھائیے۔ یہ ذرا اعلیٰ قسم کی باریک بات ہے کہ وہ ایک مگر کو کن کے لیے جو اس حال پہ سے واقف ہے، بے حال بندہ تبصرہ نہ کرے دوسرے پہ۔ وہ کہتے ہیں کسی کی صاحب حال وجود کی کتاب پہ اعتراض و فکرے پہ تو اسی سے معنی کروانا، خود نہ کرنا، جنا کسی اور سے کروانا، گمراہ ہو جاؤ۔ جتنا بھی ابن عربی سے سوال پوچھے گئے سارے سیٹسفائی ہو کے آئے۔ جنہوں نے سوال پوچھے نہیں ہیں خود ہی کتابیں لکھ دی، انہوں نے لکھا کافر ہے، الحادی یہ فلان ہے، یہ ٹھیک ہے، جو وہ میں نے آپ پہ کتاب پڑھی، جتنے لوگ گئے اعتراضات کے انبار لے کے آپ نے بہترین جواب دی، کہتے یہ تو صحیح ہے۔ تو بزرگ کہہ گئے کہ ہمیشہ صاحب حال کا سوال اسی سے کرو، وہ اس کا بہترین جواب دے سکتا ہے۔ خود مانی نہ کرو، نہ کسی غیر سے مانی کرواؤ۔ تو وہ حضرت مجدد الثانی جیسی شخصیات پاک نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ ظاہری عقل میں فتوے دینے والی بات ہے کہ میں یک وقت مرید بھی ہوں اور مراد بھی ہوں، اور میں اس مقام پہ بغیر کسی وسیلہ کے پہنچا ہوں،
ادھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ تھا، بغیر کسی وسیلہ کے پہنچا ہوں. بہت گہری بات تھی، اور اس پہ وہ فتوے لگے ہوئے ہیں، لوگوں نے کہا ہوا ہے، کیا ہوا، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ جب وہ پہنچ جائے گا، جب وہ بقا باللہ کے مقام پہ ہوگا، کیا اللہ کسی وسیلے کا محتاج ہے؟ سمجھ آئی؟ اللہ پاک تو نہیں نا کسی. تو جب وہ اس کیفیت کے حامل ہوگا، خود ہوگا ہی نہیں، پھر وہ کیا کہے گا؟ یہ کئی دن میں سوچ سوچ کے کہ اتنے بڑے صاحب شریعت بندے نے، اللہ پاک نے مجھے راہ دکھائی کہ نہیں، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جب وہ محبت الہی میں، اور حضور غوث پاک کے اس ارشاد نے مطلب فرمائی کہ اللہ پاک اپنی صفات سے باقی کر دیتا ہے. حضرت باجی بستامی کے اس حال نے کہ یہ وہی ہے جس کو باقی ہونا زیب دیتا ہے. جو باقی ہونا زیب دیتا ہے تو وہ پھر بات بھی تو اس حال کی کرے گا. تو یہ بشریت کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ یہ بیک وقت ان صفات سے حامل ہے. یہ بیک وقت ایک ہی کیفیت میں نہیں ہے. کبھی یہ گھوڑے کی ٹانگیں گن کے بتاتے ہیں کہ 4 ٹانگیں ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں یہ تھا کہ پوچھے کتنی ٹانگیں ہیں تو آپ نے گن کے بتائی. کہتے وہ تو یہ دیکھو اتنے محتاج ہیں، گن کے بتاتے. تو میں کہ وہی ہیں جو انہوں نے قیامت تک کی ساری باتیں بتائی ہوئی، یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا ایسے ہیں. صبح صبح بدر کے دن بتا دیا ابو جہل ادھر مرے گا، فلاں ادھر مرے گا، فلاں. آدم کو سمجھنے کے لیے کسی سمجھے ہوئے آدم کے قدموں کو بوسے دینے پڑے. جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمیان پاک کو بوسے دیے، ان پہ فہم جو تھا وہ کھل گئے، ان کا سینے کھل گئے، تو وہ بھی اس حال کو پہچاننے والے بن گئے. ابھی ایک بہت بڑا تنازع ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کی زیارت کی یا نہیں کی. سارے مکاتب دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا تو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ کوئی وجود نہیں ہے، یہ ایسے نہیں. تو ابن عربی نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ پاک نے اس آیت پاک کی تفسیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی. وہ جو کہا کہ وہ سدرۃ المنتہا کے پاس 1 بار نہیں 2 بار میں نے دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنی صورت میں دیکھا. یہ کہتے ہیں سارے کہ سدرۃ المنتہا سے دیکھا، آگے گئے ہی نہیں ہیں. میں نے خود پڑھا ایک دن کہ وہ آگے وہ گئے ہی نہیں ہیں، کسی کو بشر جا ہی نہیں سکتا. خود بھی ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ یہ کہتے ہیں. دوسری طرف راوی اتنے بڑے ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ پاک، یہ ساری میں اس میں بحث ہے بڑی تفصیل سے ضیاء القرآن تفسیر میں، جہاں یہ معراج کا واقعہ تھا نا، تو یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. اب یہاں صرف ایک بچت کی راہ ہے کہ مقام و مرتبہ اللہ نے دیا ہے وہی جانتا ہے، کوئی دوسرا اس کو نہیں کر سکتا. کہ عمر پاک کا جہاں اور ہے، ابو بکر کا جہاں اور ہے، عثمان ذو النورین کا جہاں اور ہے، حیدر کرار کا جہاں اور ہے. لہٰذا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، وہ خیرت غیاب و جستجو، عشق حضوری و اضطراب. تو اب بی بی عائشہ پاک کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں کم کر سکتا، مگر اللہ پاک نے جو فہم بخشا و فیضان نبوت نے اسی طرح فیض یاب کیا، آپ کو یہ بتایا. دوسری طرف وہ اتنے دلائل ہیں کہ بھی کیا جبریل علیہ السلام جو قدموں کو بوسے دے کے جگا رہے تھے،
کیا اس کی زیارت سے معراج کا معنی تو بلندی ہے، عروج ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو وہ اپنے سے برتر و اعلیٰ کو دیکھے تو معراج ہوگی۔ صحیح ہے، یہ بہت بڑا جھگڑا ہے یہ پڑا ہوا۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ جتنے کمال کا کسی کا ظرف ہے وہ وہیں تک اڑ سکتا ہے، اس سے آگے اس کے اگر اس کو اڑانے کی کوشش کرو تو وہ جو ہے اس کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معرفت کی تعلیم دے رہے تھے، تو اوپر سے عمر پاک آ گئے، آپ نے اپنا فوراً بیان بدل دیا۔ وہ بعد میں کسی نے پوچھا تو آپ نے کیوں بدلا، کہتے اگر آپ یوں ہی جاری رہتا تو عمر کا ایمان خراب ہو جاتا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لہذا مقامات بھی اسی کے ہیں، حال بھی اسی کی عطا ہے، ظرف بھی اسی کے عطا ہے، جس کو اس نے جیسا رکھا ہے وہ بہترین ہے۔ اب دیکھو نا، حضرت علی پاک قاضی ہیں، عمر پاک امیر المومنین ہیں، وہ جو جھگڑا ہوتا ہے مقدسی کا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عورت نے ان پہ الزام لگایا 500 دینار کا بھی اور وہ غلط کاری کا بھی، تو حضرت علی پاک نے ایک ایک بات بتا دی، کیوں بھی ایسے تو نے کیا تھا، تو نے رات کو اٹھ کے 500 دینار اس کے سامان میں چھپائے تھے، تو فلاں گاؤں گئی تھی، وہاں دریا سے کیا کیا تو نے، پھر تجھے ایک بزرگ ملا تھا لاٹھی والا، کہتے ملا تھا، وہ شیطان تھا، اس نے کہا اس کے نام لگا دے، تو نے اس کے کیا لگا۔ ابھی امیر المومنین ہے عمر پاک، مگر ادھر سینہ کھولا ہے حیدر کرار، وہ سارا ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے اوپر کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ صحیح نہیں؟ تو اللہ پاک کی مرضی ہے، جیسے جس کو جو کوئی صلاحیت بخشی ہے، وہ ہے جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل ایک بے قدر پانی کے خلاصہ سے بنائی، پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، وَنَفَخْ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی روح پھینکی نہیں ہے، نفخ کا معنی ہے وہیں سے اٹھی تھی، نفخ کا ان سے معنی ہو ہی نہیں رہا، پھر پھونکی کہتے ہیں، پھونکی تو کہتے ہیں کیا اللہ کی روح ہو، اس سے کوئی جہان خالی تھا، خالی ہو سکتا، پھونکی تو وہ جاتی جہاں خلا ہو۔ صحیح ہے نا، وہ خلا تو تھا نہیں، وہ نفخ کا معنی استعمال اس لیے لفظ ہوا کہ اس کا معنی وہیں سے ہی اٹھی، وہیں سے اس نے اظہار پکڑا، وہیں سے اس نے آدم علیہ السلام کو جیسے ہی وہ حکم ہوا کہ بظاہر ہو تو آدم علیہ السلام نے حیاتی کے سانس لینا شروع کر دی، پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے، مگر تم تو بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم گل سڑ کر مٹی میں مل جائیں گے کیا ہم پھر نئے سرے سے بنیں گے؟ بلکہ وہ کہتے ہیں جب بنایا تھا اس وقت تم کیا تھے بھئی، ہیں جو مٹی سے تو کافی ہڈیاں اتنی بڑی بڑی پڑی ہوں گی، جب بنایا ہے تو کس سے بنے ہو؟ اس میں نہ کوئی آنکھ تھی، نہ کان تھا، نہ کوئی ہڈی کا تصور تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کو اختیار ہے، جب حکم دیتا وہ ارادہ فرماتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے منکر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ جو موت کا فرشتہ تمہارے اوپر مقرر ہے وہ تمہاری روح قبض کرے گا، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اندازہ کرو روح اتنی مقرب ہے کہ اس کو لینے بھی اللہ کا مقرب ایک بندہ آتا ہے، یہ کیا شان ہے سمجھتے نہیں ہیں۔ جب ڈالی گئی ہے تو کوئی نہیں ہے، اس وقت تو نہیں کسی کے ذریعے رکھی گئی، اب اس کو لینے آ رہے ہیں تو ایک مقرب فرشتے ہیں۔ پھر وہ
لے کے چلے جاتے ہیں جہاں پہ رکھنی، قبر میں دوبارہ لٹائی جاتی ہے، پھر سوال و جواب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت صلاۃ و سلام کی تفسیر۔ آیت کریمہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 کی اس آیت کی تفسیر میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ علامہ شمس الدین خطیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سرشاد مبارک یصلون علی النبی میں نبی سے مراد سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا ارادہ فرما لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرما کریں۔ اس مقام پر صلاۃ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فرشتوں کی طرف سے استغفار ہے۔ ابو العالیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ سے مراد فرشتوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنا ہے، اور فرشتوں کی صلاۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، درود کا لغوی معنی، لغت کا معنی ہے اس ہستی کے موجودہ مقام کو تسلیم کرتے ہوئے اگلے مقام کے لیے آرزو کرنا، کہ ہر لحظہ ہے پہلی جو آپ کی یہ گھڑی گزری ہے، آنے والی گھڑی اس سے بہتر ہے۔ ہر لمحہ کائنات بھی درود پڑھ رہی، ہر شے اللہ کے محبوب پہ درود پڑھ رہی۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرو، اور سلام کے وسلموا تسلیما، اور سلام کے تحفے پیش کرتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے آپ کی خوب اتباع کرو، اور کثرت کے ساتھ آپ کی خوبیاں بیان کرو، اور آپ کے ہر حکم کی فرما برداری کرو، اور اپنی زبانوں سے سلام عرض کرتے رہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم سلام مصدراً تسلیماً تاکید کے لیے ذکر فرمایا ہے، جبکہ صلاۃ میں مصدر یعنی مفعول مطلق کو ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں صلاۃ کی تاکید ہو چکی ہے۔ حرف انہ کے ساتھ جو تحقیق و تاکید کے لیے آتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم درود یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور کامل درود پاک یہ ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں آل ابراہیم سے میں یہ دیکھا حضرت ابراہیم کا نام آیا، کسی اور کا نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام کی بھی تو نسل پاک سے جو ہے وہ آپ ہیں تو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اعزاز بخشا کہ ان کی آل پہ، تو آل میں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے 40,000 پیغمبر، اسحاق، یعقوب، یوسف وہ بھی آ رہے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی آ رہے ہیں، صحیح؟ تو وہ ادھر بھی پیچھے بھی بھیجا تو اپنے محبوب کے نسل پاک پہ ہی بھیجا۔ یہاں آل ابراہیم سے مراد سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام اور آپ دونوں کی اولاد مقدسہ۔ یہ نا آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، وہ محمد رسول اللہ کے صدقے، محمد پاک کے صدقے مجھے معاف کر۔ یہ دو روایات ہیں کہ آپ کو کیسے، آپ نے پوچھا اے آدم تجھے کیسے پتہ چلا گیا، ابھی تو میں نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا۔ فرمانے کہ یا اللہ جب مجھ میں روح پھونکی تھی تو میری آنکھ کھلی، سب سے پہلے جو چیز میں نے مشاہدہ کیا وہ عرش کا کنگرا تھا جہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے یہ جانا کہ جو نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے نا، تو اس نام کا واسطہ دیتا ہوں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جبریل امین کو بھیجا گیا کہ جا کے نا آدم علیہ السلام کے پاس اذان دو،
تو وہ اور کسی نبی اللہ کا ذکر نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو دوسری روایت یہ ہے کہ اس طرح آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ واسطہ دے، پھر تیری خطا جو ہے وہ۔ تو آدم علیہ السلام کو جو اعزاز بخشا توبہ کا، وہ ساری امت کے لیے، مخلوق کے لیے اب وہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو راستہ دکھایا گیا ساری مخلوق کے لیے وہ راستہ ہے کہ جب خطا ہو جائے تو میرے محبوب کا واسطہ دے۔ صحیح، وہ واسطہ دینے سے ہر ایک کی بلا ٹلی ہے، ہر ایک کی۔ وہ ایک تو نہیں ہے نا، ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کو پت مار رہے ہیں، وہ پانی پہ عصا رستے بان نہیں رہے، تو جبریل امین آئے کہتے پہلے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو۔ درود پڑھا تو پھر سلیمان علیہ السلام مدینہ پاک کی بستی سے گزرتے ہیں، نیچے کھڑے گھوڑے سے اتر کے ہاتھ باندھ کے درود پاک اس ہستی پہ پڑھتے گئے۔ اب ماشاءاللہ تبلیغی جماعت نے درود پاک کا باب اپنے کورس سے نکال دی۔ میں نے اس سے ایک بات نصیب سے پوچھا کہ تم نے کہ عربیوں کے کہے پہ، میں کہا عربی کا کہنا بڑا ہے یا اللہ کا کہنا؟ نہیں، اللہ پاک کسی نہ کسی نافرمانی کی وجہ سے وہ احساس چھین لیتا ہے کہ نہ یہ پڑھیں نہ میرے سے کوئی ان کے لیے نرمی ہو۔ ساری عمر ایسے پھرتے رنگ کرے، مگر اعزاز یافتہ وجود کی کیفیت اور ہوتی ہے، اس کے پاس مخلوق چل کے آتی ہے، یہ چل چل کے جاتے ہو جو ہم تو وہ سنت پوری کر رہے ہیں، آپ طائف میں تشریف لے گئے، تبلیغ کی اس کی۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات جو ہے بعد میں چل چل کے قافلے اتنے مدینہ طیبہ میں آئے کلمہ پڑھنے، آئے تھے کہ نہیں؟ وہ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا۔ یہ اعزاز جو ہے وہ آقا پاک کی محبت کے بغیر اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا۔ وہ دیکھتا بھی نہیں، سوچتا بھی نہیں بھی اس کو کیا، کیونکہ اس کو تو ہم وقت سارا علم ہوتا ہے کہ یہ میرے محبوب کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے۔ جس کا نظریہ پیار والا ہو اس کو کہتے لاج دو، اس کا سینہ بھی بھر دو، وہ سوز صدیق سے۔ دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے۔ چلو امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے یعتنون بظہار شرفہ و تعظیمہ شانہ، یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے نورانی فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور تعظیم شان کا اہتمام فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ سے مراد یہ ہے کہ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور عظمت شان بیان کرتے رہو، تمہاری اس میں بہت بہتری ہے۔ یہ نا بھی پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیا پڑھتا ہے صلاۃ میں؟ مخلوق تو باقی اپنے افضل سردار کی تعریف کرتی ہے، تو اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ یہ سارا جھگڑا یہ پڑا ہوا کہ اللہ پاک، انہوں نے پھر اس بات مکائی کہ اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، آپ کی اوپر رحمت بھیجتا ہے۔ اب اللہ پاک کو دعا تو نہیں کرنی ہے، اس کے شان کا جو ہے وہ نہ وسیلہ پیش کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک کا درود جو ہے وہ صحیح معنی میں بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنا، جو بھی وہ پڑھے، نہ کسی کو خبر، نہ کوئی خبر پاس ہے، نہ اس کے حال کو پہنچے، نہ اس کی کیفیت کو کوئی پہنچے، نہ اس کے حال کو کوئی اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ صحیح نہیں؟ جو اللہ پاک کا مقام ہے اس مقام کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ آپ کا پڑھنا یہ اظہار ہے کہ میرا محبوب اتنا محبوب ہے کہ اللہ پاک بھی اس پہ پڑھتا ہے۔ اے مومنو تم بھی پڑھو، اگر تم پڑھو گے تو میں تم پر بھی پڑھ دوں گا۔ اتنی سی بات ہی سمجھ آ جائے نا، جی ہٹ جائیں
غیر حاضر کہنے اور یہ وہ، چلو تم اس پہ چپ ہی کر لو، صرف درود پاک پڑھتے رہو۔ اب حیثیت متعین کرتے ہیں کیا کا پاک کیا ہے، کیا کسی رکن اسلام میں ہے کہ تم نبی پاک کے بارے میں ان کی حیثیت جو ہے وہ متعین کرو؟ وہ تو اللہ پاک کا کام ہے۔ تمہیں تو حکم ہے کہ اے مومنو تم میرے محبوب پہ درود پاک پڑھو، اور اس کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، بس اس کی اطاعت میں اپنی شب و روز گزار۔ جی اور ایک قول یہ ہے کہ جب بھی آپ کا ذکر پاک ہو درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حافظ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عبد البر نے فرمایا کہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ہر مومن پر درود شریف پڑھنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کی بنا پر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرتے رہو۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور اس کا وجوب موقدہ سنتوں کی طرح ہے، اور ایسا ہی ابن عطیہ اس سے قبل بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر حال میں درود پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ موقدہ سنتوں کا وجوب، اس کے ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس سے کوئی مسلمان غافل نہیں رہ سکتا سوائے شخص کے جس وہ اللہ پاک نماز میں پڑھا دے گا، تہجد میں پڑھا دے گا، کہ نہیں پڑھے گا نماز ہی نہیں ہوگی۔ چلو جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آخری اتحیات میں درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور یہی قول بعض ائمہ مالکیہ کا ہے، بعض نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ بلا تعداد پڑھنا واجب ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا وسلم۔ بارلا سچی بات ہے، ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں، نہیں تیرے محبوب بندوں کا تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ ان کے خیالات ہماری دعا بنا لیں، ان کے آزاد جو تو نے ان کے سینے روشن کیے ہیں، اور انہوں نے جو ہمیں رہنمائی کے موتی عطا کیے ہیں ہمیں وہ نصیب کر دے، ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی نفس کے حوالے نہ کرنا، تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں نفس کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ پاک ہمیں نفس کے حوالے نہ کرنا، اور شیطان سے پناہ عطا فرمانا، اپنی شفقت و عنایات کا امین بنانا، اسی سایہ میں رکھنا۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق نور رسول۔